بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال. قومی منظر میں پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان قیدی نمبر 804 کا اڈیالہ جیل سے فرار کا منصوبہ. ناظرین، لگتا ہے خلائی مخلوق نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر صورت عمران خان کو تختہ دار تک پہنچائیں گے. سنجانی میں جلسہ عام کا وقت کسی شادی حال میں دعوت ولیمہ سے بھی کم دیا گیا تھا. سنجانی میں جلسہ عام کو ناکام بنانے کے لیے اسلام آباد اور راولپنڈی کے داخلی شاہراہوں کو بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے عوام کے جمع غفیر کے ساتھ آنے والے تحریک انصاف کے اسد کیسر جیسے قائدین بھی جلسے میں شریک نہیں ہو سکے. خلائی مخلوق کی ترجمان حکومت کے ترجمانوں کا کہنا ہے کہ جلسہ ناکام تھا. اگر واقعی سنجانی کا جلسہ ناکام تھا تو جلسے میں شریک چند سو عوام پر آنسو گیس اور لاٹھیوں سے لیس پولیس فورس کے یلغار کی کیا ضرورت تھی؟ ناکام جلسے کے شرکاء کے خلاف مقدمات اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور باعث گرفتاری کیوں؟ دراصل خلائی مخلوق کا بنیادی مقصد تحریک انصاف کا خاتمہ ہے، لیکن یہ کسی دیوانے کا خواب ہی تو ہو سکتا ہے. عقل مند ایسے گناہوں خواب نہیں دیکھا کرتے. ناظرین، اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 بھی جانتا ہے کہ ضمیر فروش طبقہ سے خیر کی کوئی امید نہیں، اس لیے کہ یہود کے پرستار اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ریاست مدینہ دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ریاست مدینہ میں چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. نامعلوم کالم نگار لکھتے ہیں، ذہیم کتاب پڑھی تھی، اس کا نام تھا دی گریٹ اسکیپ. اس میں ان قیدیوں کی کہانیاں تھی جو دنیا کی محفوظ ترین جیلوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے. پاکستان کے سب سے مشہور قیدی عمران خان آج کل اڈیالہ جیل میں ہیں، جہاں پر جیلروں کو قیدی سے ہنس کر بات کرنے پر بھی غائب کر دیا جاتا ہے. اور قیدی کا جذبہ ایسا ہے کہ آپ کو ان کی سیاست سے لاکھ اختلاف ہو، لیکن ان کے قومی جذبے نے مخالفین کے ناک میں دم کر رکھا ہے. جس طرح عمران خان نے آج پاکستان کی سیاست میں نئے انداز متعارف کرائے ہیں، اسی طرح انہوں نے اڈیالہ جیل سے فرار کا ایک منصوبہ سوچا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑیں. ناظرین، سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کے الیکشن میں اترنے سے پہلے نہ پاکستانیوں کو اور نہ زیادہ تر انگلستانیوں کو علم تھا کہ آکسفورڈ کے چانسلر کا بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے. عمران خان کے اعلان کے ساتھ ہی سب کو چانسلر کے الیکشن کا ایسے ہی پتہ چل گیا جیسے اب بچے کو الیکشن فارم 45 اور الیکشن فارم 47 کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. منصوبہ یہ نہیں کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے سرنگ کھودنا شروع کریں گے اور ایک دن آکسفورڈ کے چانسلر کے دفتر میں نمودار ہوں گے. وہ رہیں گے جیل میں ہی، اور جیسا کہ ان کے جانثار سمجھتے ہیں، جیل میں رہتے ہوئے مضبوط سے مضبوط تر، مقبول سے مقبول تر ہوتے جائیں گے. لیکن چانسلر کا الیکشن لڑنے سے ان کا نام مغربی دارالحکومتوں میں ایک بار پھر گونجے گا. عمران خان قیدی نمبر 804 اڈیالہ جیل سے بھی خلائی مخلوق کو مشکل میں مبتلا رکھے ہوئے ہیں. ایک برطانوی صحافی نے عمران خان کے خلاف انتخابی مہم کا محاذ بھی کھول دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر عمران خان یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ قیدی نمبر 804 کو گوروں نے بھی اپنا لیڈر مان لیا، اور اگر ہار گئے تو یہ گوروں کی ازلی اسلام دشمنی ہوگی. انتخاب کا نتیجہ کچھ بھی ہو، دنیا کو یاد آئے گا کہ عمران خان دنیا کے ایک حسین ترین سیاسی قیدی ہیں. سیاسی قیدی جیل کی سختی برداشت کر لیتا ہے لیکن گمنامی نہیں. اس لیے اس الیکشن سے عمران خان ایک بار پھر مغربی میڈیا کی سرخیوں میں ہوں گے. جو بھی سیاستدان پاکستان کے کسی جیل سے فرار چاہتا ہے
اس کی سرنگ کا راستہ GHQ سے ہو کر جاتا ہے، لیکن عمران خان اپنا راستہ خود بنانے پر بضد ہے۔ ناظرین، شاید وہ پہلے فرار ہونے والے قیدیوں کا انجام دیکھ چکے ہیں۔ سیاستدانوں میں جیل سے فرار ہونے کا سب سے زیادہ تجربہ میاں محمد نواز شریف رکھتے ہیں۔ اٹک قلعہ سے اور پھر کوٹ لکھپت سے بھی فرار ہو چکے ہیں، لیکن اتنی مرتبہ فرار ہونے کے بعد اب وہ اپنے گھر جاتی عمرہ میں بھی اپنے آپ کو قیدی سمجھتے ہوئے ہوں گے۔ اب فرار ہوں گے تو کہاں جائیں گے؟ دوسری طرف عمران خان اپنی سرنگ کھود رہے ہیں اور کوئی جیلر روک بھی نہیں سکتا۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم۔ برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔